السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ رب العالمین، احکم الحاکمین، الہ العالمین، معبود حقیقی کے لیے ہے، جو اللہ رب العالمین ہم سب کا خالق اور مالک ہے. وہی حقیقی معبود ہے، بندگی اس کا حق ہے، بڑی اس کی شان ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو رب تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس مختصر سے حمد و صلوات کے بعد آج 15 رمضان مبارک 1442 ہجری مطابق 27 اپریل 2021 عیسوی، قرآنی مثالیں رمضان کا یہ خصوصی درس آپ کی خدمت میں پیش ہے. آج جو آیت مثالی ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، جس میں مثال ہے، وہ سورہ حج کی آیت ہے. 17واں پارہ سورہ حج اور آیت نمبر 31. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں شرک کی مثال بیان کی ہے اور ایمان کی بھی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے. ایمان کا فائدہ، توحید کی بلندی، اس کو بیان کیا گیا، اور شرک کی خباثت، ضلالت، شرک کا نقصان، اور شرک سے آدمی بے یار و مددگار جیسے ہو جاتا ہے، کسی قسم کا فائدہ اس کو نہیں ہوتا ہے. بڑی شاندار، بلکہ علماء کہتے ہیں اس سے زیادہ بڑی کوئی مثال
آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی جو شرک کی یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، تو تم بتوں کی گندگی سے بچتے رہو اور جھوٹی بات سے پرہیز کرو۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بھی، اللہ کی توحید کو مانتے رہو اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو سنو، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا گویا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے گویا کہ وہ گر پڑا، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، یا تو پرندے اس کو اچک لے جائیں گے، بوٹیاں نوچ لیں گے اس کی، او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا ہوائیں اس کو کسی دور دراز کی جگہ پر پھینک دیں گی۔ یہ آیت کا ترجمہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں منع کیا بتوں کی عبادت سے، فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، کہ تم بتوں کی گندگی سے بچتے رہو۔ رجس کا معنی گندگی کے ہے، اور بتوں کی گندگی اس کا مطلب کسی اور چیز کی بھی، جو بھی شرک، یعنی شرک کی گندگی سے بچو، یہ مطلب ہے۔ اس سے مراد چاہے لکڑی ہو، لوہا ہو، یا کوئی بھی چیز کے بڑے ہوئے بت ہوں، یہ شرک ہے۔ شرک گندا عمل ہے، گندگی ہے، نجاست ہے، ناپاکی ہے۔ شرک رجس ہے، گندگی ہے، اور مشرک گندا ہوتا ہے، نجس ہوتا ہے۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا نا مشرکوں کے بارے میں، انما المشرکون نجس، یقیناً مشرک گندے ہوتے ہیں۔ یہ گندگی جسمانی نہ صحیح لیکن روحانی گندگی ہوتی ہے۔ شرک گندا عمل ہے دنیا کا سب سے بڑا، اور اس کے برعکس توحید سب سے زیادہ پاکیزہ عمل ہے۔ دنیا کا سب سے اچھا عمل توحید ہے، دنیا کا سب سے گندا عمل شرک ہے۔ پیدا کرنے والا اللہ تعالی، اس کا حق اس کو دینا، پیدا اس نے کیا، آسمان ہمارے لیے بلند اس نے کیا، زمین کو بچھا دیا اس نے، بارشیں وہ برساتا ہے، رات کو وہ لاتا ہے تاکہ ہم آرام کریں، دن کو وہ لاتا ہے تاکہ ہم کام کریں، ہماری ضرورتیں ہم تک پہنچا رہا ہے، ہوائیں اس کے حکم سے چلتی ہیں ہمارے لیے، موسم بدلتے ہیں ہمارے لیے اس کے حکم سے، وہ موسموں کو تبدیل کرتا ہے، کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی معتدل موسم، آسمان سے بارشیں جو اس میں ہماری غذا ہے، زمین سے اناج، غلہ، پھل نکالتا ہے تاکہ ہم کھائیں پیئیں جئیں، ہماری دعائیں سنتا ہے، ہمیں اولاد دیتا ہے، ہمیں صحت دیتا ہے، عافیت دیتا ہے، تندرستی دیتا ہے، سب کچھ وہ کرتا ہے۔ حق اس کا ہے کہ ہم اس کو پکاریں، حق اس کا ہے کہ ہم اس کے سجدے کریں، حق اس کا ہے کہ ہم اس کے گھر کا طواف کریں، حق اس کا ہے کہ اپنی پریشانیوں کو اس کے سامنے اس کے حضور رکھیں، کیونکہ وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ تو اگر انسان یہ کرے تو جیسے آسمان اوپر ہے، بلند ہے، تو آدمی بلندیاں اس کو ملتی ہیں، اونچا مرتبہ اس کو ملے گا، عزت اس کو حاصل ہوگی، سربلندی اس کی ہوگی۔ لیکن یہی انسان اگر اپنے رب کا، خالق کا حق ادا نہ کرے، شرک کرے، تو یہ بڑا گندا ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور آگے آ رہا ہے، اس کی مثال دیکھیے کیا حالت اس کی ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہے، برباد ہو جائے گا، وہ خاک
آلود ہو جائے گا. دونوں میں سے ایک حالت اس کی ہوگی جو آیت میں اللہ نے مثال دے کر بیان کیا ہے. مشرک گندے ہوتے ہیں، شرک گندا عمل ہے، اس کی روح گندی ہوتی ہے، نجس، نعوذ باللہ من ذلک. اسی لیے اللہ نے فرمایا شرک کی گندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ، چاہے وہ لکڑی سے بنے ہوئے بتوں کا شرک ہو یا زندے لوگ جن کو اللہ کی عبادت میں ملایا جائے، مردے لوگ جن کو اللہ کی عبادت میں ملایا جائے. شرک کوئی بھی ہو، شرک صرف بت پرستی نہیں ہے. اللہ کی عبادت میں ملانا، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو ملانا، یہ شرک ہے. ملانے والا چاہے جس کو ملایا جائے، چاہے وہ لکڑی ہو، درخت ہو، پتھر ہو، مردے ہوں، زندے ہوں، کوئی بھی ہو، حیوان ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، سب کو شرک کہا جائے گا. کیا مشرکین مکہ صرف بتوں کی عبادت کرتے تھے؟ شرک جو قرآن ہمیں بیان کرتا ہے وہ اللہ کی عبادت میں ملانا، چاہے وہ نبی کو ملائے، فرشتے کو ملا دیں. اس سلسلے میں ڈھیر ساری آیتیں موجود ہیں. یہاں پہلے تو حکم ملا فاجتنبوا الرجس من الاوثان، یہ گندگی ہے، چھوڑ دو اس کو. انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے. اسی لیے کلمہ پڑھتا ہے آدمی، اگر کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے تو اس کو غسل دیا جاتا ہے. مطلب اس کو کہا جاتا ہے نہا لو، غسل کرو، غسل کر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ کو پتا ہے نہا کر لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے. یہ کیوں نہایا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کی روح ناپاک ہوتی ہے. ٹھیک ہے، نہانے سے بدن کی پاکی تو ہوتی ہے، لیکن وہ کلمہ پڑھ کر اپنی روح کو پاک کرتا ہے، اپنے اندر کو اچھا کرتا ہے، صاف رکھتا ہے. کیونکہ حالت شرک میں وہ گندا تھا، پلید تھا، ناپاک تھا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات کو بھی چھوڑو. اور یہ جھوٹی بات یہ ہے کہ اللہ کا نعوذ باللہ کوئی بیٹا ہے. یہ جھوٹ ہے دنیا کا سب سے بڑا. اور دنیا کا سب سے بڑا یہ جھوٹ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے اس کی عبادت میں. اور دنیا کا سب سے بڑا سچ یہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اللہ سچا معبود ہے، یہ سب سے بڑا سچ ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے نہیں اللہ کے سوا فلاں بزرگ کی، فلاں بابا کی، فلاں چیز کی عبادت کی جائے گی، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، چھوڑ دو یہ جھوٹ. یہ مطلب بھی ہے یہاں پر. اسی لیے کہا گیا دونوں کو، اللہ نے فرمایا فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، تم بتوں کی گندگی کو چھوڑو، شرک کو چھوڑو اور جھوٹی گواہی کو چھوڑو. حنفاء للہ، اللہ کی توحید کو اپنا لو، اللہ کی توحید کو مان لو. حنفاء حنیف کی جمع ہے، حنفاء حنیف کی جمع ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے مائل ہونا، ایک طرف ہونا. مطلب شرک کو چھوڑ کر توحید کی طرف مائل ہونا، کفر اور باطل کو چھوڑ کر اسلام اور حق کو قبول کرنا، ایک طرفہ ہو کر، خالص ہو کر اللہ کی عبادت کرنا، اس کو حنیف کہتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے حنفاء بن جاؤ اللہ کے لیے، مطلب اللہ کی عبادت کرو بس ایک طرفہ. ایسے نہیں کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت کرو، نہیں. حنیف کا مطلب وہ انسان جو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ انسان دین حق پر جو رہتا ہے. اسی لیے آگے کہا غیر مشرکین، ابھی غیر مشرک، شرک مت کرو اس کے ساتھ، شرک مت کرو. کیوں؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اب مثال آ رہی ہے، اس لیے کہ جو انسان اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا. کون؟ مشرک. اللہ نے اس کی مثال دی اس انسان کی جو اوپر آسمان سے نیچے گر گیا. اب جب نیچے آسمان سے گر گیا تو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے. اوپر سے آسمان سے کوئی گر جائے تو کیسے بچائے گا اپنے آپ؟ اب اس کی حالت کیا ہو جائے گی؟ دونوں میں سے ایک، برباد تو ہوگا. کیسے بربادی اس کی ہوگی؟ یا تو پرندے نوچ لیں گے اس کو، نیچے گر کے مردہ پڑا رہے گا تو پرندے جمع ہو جائیں گے، پرندے آ جائیں گے اس مردار گوشت کو کھانے کے لیے، نوچ نوچ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پرندے اس کو چک لے جائیں گے. پرندے الگ الگ آئیں گے، جس پرندے کے ہاتھ جو لگے گا جسم کا اس کا ٹکڑا مردے کا ہی،
جو آسمان سے گر کے نیچے پڑا ہوا ہے، آسمان سے گر کے نیچے پڑا ہوا ہے، تو پرندے اس کو نوچ نوچ کر ان کے ہاتھوں میں جو لگے گا، پیروں میں جو لگے گا، منہ میں جو ٹکڑا آئے گا گوشت کا لے کر بھاگ جائیں گے، فتح تو ایسے اس کی بوٹیاں بوٹیاں کر دیں گے، جس کو کہتے ہیں. یا تو یہ حالت ہوگی، ایسے تباہ ہو جائے گا. او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا ہوائیں چلیں گی، پرندے اگر اچک نہ لے جائیں تو ہوائیں چل کر اس کے جسم کو اٹھا کر کسی دور جگہ پر پھینک دیں گی، اتنی دور جہاں کسی کی نظر بھی نہ پہنچے. دور دراز جگہوں پر ہوائیں اس کے اس باڈی کو اٹھا کر پھینک دیں گی. یہ مثال ہے اس انسان کی جو شرک کرتا ہے. اب کیسے؟ دیکھیے، دونوں میں سے ایک انسان ایمان پر رہے، توحید پر رہے، ٹھیک ہے، شرک نہ کرے اللہ کے ساتھ، اللہ کا حق ادا کر رہا ہے، اسی سے مانگتا ہے، پریشانی میں اسی کو پکارتا ہے، سجدے اس کے کرتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، ہاتھوں کو اللہ کے سامنے پھیلاتا ہے، ایمان اور توحید کی زندگی گزار رہا ہے، تو اس کی تشبیہ آسمان سے دی گئی، گویا کہ آسمان کی طرح ہے. آسمان کہاں ہے؟ اوپر، سب سے بلند، اونچا مرتبہ، اونچا مقام. تو توحید اور ایمان کا بھی یہی حال ہے. توحید اور ایمان کی جگہ آسمان میں ہے. اسی لیے بتایا نا کہ کل والے درس میں بھی، اس سے پہلے، کہ انسان زمین پر، دیکھیں، ایمان اور توحید زمین پر ہوتی ہے تو اس کی شاخیں آسمان تک ہوتی ہیں. یہ ایمان. اور شرک اگر کر لے وہ انسان، توحید کو چھوڑ دے یا توحید کے خلاف شرک کر لے، تو پھر اس کی حالت بدل جاتی. اب وہ آسمان پہ نہیں رہے گا. ایمان والا، توحید والا گویا کہ اوپر ہے آسمان، لیکن جیسے ہی شرک اس کی زندگی میں آئے گا، کفر اس کی زندگی میں آئے گا، بلکہ شرک جو خاص طور سے بتائے گا، وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ، اگر شرک جو اللہ کے ساتھ کرے گا تو گویا کہ وہ اس انسان کے جیسے ہے، اس آدمی کی طرح ہے جو آسمان سے گر گیا اور ہلاک اور برباد ہو گیا. آدمی جب آسمان سے نیچے گرے گا تو کیا اس کی نجات ہو سکتی ہے؟ منہ کے بل گرے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے جسم کے. یا تو پرندے لے کے چلے جائیں گے نوچ کر، یا ہوائیں اس کو اکھاڑ کے اس کے جسم کو اس کے جسم کو اٹھا کر کہیں پھینک دیں گے دور دراز. یا تو یہ تشبیہ دی گئی ہے، یا تو انسان سے، یا تو اس کی حالت سے تشبیہ دی گئی ہے کہ توحید کی حالت ایسی ہوتی ہے، انسان توحید کی حالت میں رہے، ایمان کی حالت میں، تو وہ ہمیشہ سر بلند رہے گا، نقصانوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، بلندیوں پر رہے گا، ہمیشہ عزت، جہاں جائے گا عزت ملے گی اس کو، اس دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی اس کے لیے عزت. سر اٹھا کے چیئے گا، اس کا سر صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے، بلندیاں اس کو ملے گی. اللہ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے، جو توحید کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ ان کو ہمیشہ سر بلند رکھے گا. آپ دیکھیے، اس کی مثال اگر دیکھنی ہے نا تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیوں کو پڑھیے. توحید سے پہلے کیا حال تھا؟ کچھ نہیں تھا، کوئی مقام نہیں، کوئی مرتبہ نہیں، کوئی حیثیت نہیں دنیا میں. لیکن جب ایمان آیا، جب کلمہ پڑھے، جب توحید پر آ گئے، سبحان اللہ، کیسی بلندی اللہ نے ان کو عطا کی. قیصر و کسریٰ جیسی کی حکومت سب نیست و نابود کر دیا گیا. جہاں جہاں قدم رکھا، کامیابی نے قدم چوما، کامیابی قدم چومی ان کی. ہر جگہ عزت کے ساتھ زندگی گزاری. یہ عزت، یہ کامیابی لا الہ الا اللہ توحید سے ان کو ملی. حضرت عمر بن خطاب کا وہ مشہور جملہ یاد رکھیے، فرماتے ہیں اپنے دور خلافت میں ایک مرتبہ، عزنا اللہ بالاسلام وَإِنِ ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ. اللہ نے ہمیں اسلام سے، اسلام یعنی توحید سے، کیونکہ اسلام توحید ہے، توحید اسلام ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ توحید ہے. تو کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اس سے ہمیں عزتیں ملی. اگر ہم یہ چھوڑ کر کسی اور راستے سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا. یہ ایک بات. دوسری تشبیہ دی گئی ہے مشرک کی
کہ اس کے اعمال جو شرکی اعمال اس کے ہوتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، شرک کا کوئی ذرہ برابر فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ الٹا نقصان ہی نقصان ہوگا، اس کو ہلاک ہو جائے گا، وہ شرک اس کو ہلاک کر دے گا، شرک اس کو برباد کر دے گا۔ کیسے؟ جیسے آدمی آسمان سے اوپر گرتا ہے تو فتخطفہ الطیر، کیا ہوگا؟ پرندے اس کو اچک لے جائیں گے، پرندے آئیں گے نا، اچک لے جائیں گے، مطلب کچھ نہیں ملا نا اس کو، لا حاصل ہے، وہ فائدہ نہیں ہوا، اس کو گر گیا تو کیا حال ہو گیا اس کا؟ پرندے اچک لے گئے یا ہوائیں اس کو دور اٹھا کے پھینک دی تو ختم ہو گیا نا، وہ اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی شرک کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے، شرک کا کوئی فائدہ انسان کو نہیں ہوگا، بلکہ جیسے پرندے اس کے جسم کے ٹکڑوں کو لے جائیں گے، ویسے شیاطین ایک کے بعد ایک شیطان اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور اس کو ہلاک کر دے گا۔ ہر طرف سے شیطان کا حملہ اس پر ہوگا، اس کے دل پر، اور اس شرک کی وجہ سے وہ ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ کسی قسم کا فائدہ نہ دنیا میں حاصل ہوگا نہ آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا۔ براء رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، تفسیر میں بعض علماء نے لکھا ہے اس حدیث کو، بلکہ خود حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اس حدیث کو، کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کافر کی جب موت ہوتی ہے، شرک کی کافر کی جب موت ہوتی ہے، فرشتے جب آتے ہیں اور اس کی روح قبض کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کی روح کو آسمان میں لے جاتے ہیں، اس کی روح کو، مشرک کی کافر کی روح کو آسمان میں لے کر جاتے ہیں، لیکن آسمان میں دروازے آسمان کے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے ہیں، اس مشرک اور کافر کے لیے آسمان کے دروازے بند۔ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بل تطرح روح طرحا من هناك، تو جب اوپر فرشتے لے کر گئے روح کو تو آسمان بند ہے، اس کے لیے دروازے نہیں کھلیں گے، تو وہاں سے اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے نیچے زمین پر، وہاں سے اس کی روح کو زمین پر پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث سنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ کون سی آیت؟ یہی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو من یشرک، جس میں اللہ نے فرمایا وَمَن یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا کہ وہ آسمان سے گر گیا، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، یا تو پرندے اس کو چک لے جائیں گے، أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یا ہوائیں تیز چل کر اس کو دور کسی جگہ پر پھینک دیں گے۔ اس کی تفسیر میں یہ حدیث آئی ہے، اور سورہ انعام کی ایک اور ایک آیت ہے جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أَنَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٍ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ آیت بھی موجود ہے جو ابھی میں نے پڑھی۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دیجئے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اللہ کے سوا دوسروں کو پکاریں، غیر اللہ کو پکاریں جو ہمیں نہ فائدہ پہنچائیں گے نہ نقصان، اور ہم اس اسلام کو، اللہ کے پکارنے کو، توحید کو چھوڑ کر اپنے پیروں کے پیچھے لوٹ جائیں، شرک کریں، جبکہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی؟ تو اگر ہم شرک کریں گے ہدایت کے بعد، توحید کو چھوڑ کر شرک کریں گے، تو ہماری مثال تو وہی ہوگی جیسے کسی کو شیطانوں نے اٹھا کر زمین میں پھینک دیا۔ شیطانوں نے کسی کو پکڑا، جنہوں نے شیطانوں نے، اور لے جا کر اس کو ایسی زمین پر پھینک دیا جہاں کوئی نہیں ہے اس کی مدد کرنے والا، اب وہاں وہ برباد ہو جائے گا۔ شاید یدعون الی الہدی ائتنا، بلایا جا رہا ہے کہ ہدایت کا راستہ یہی ہے، اس کی طرف آ جاؤ۔ کہہ دیجئے ہدایت شرک نہیں ہے، شرک ہدایت نہیں ہے۔ ان ہدی اللہ هو الہدی، اللہ کی ہدایت وہ اصل ہدایت، مطلب توحید۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہم کو حکم دیا گیا ہے ہم اللہ رب العالمین کے لیے جو ہے
اسلام لائیں یا سپرد کریں اپنے آپ کو اللہ کے توحید کے ذریعے. تو یہ ایک ہے. اسی طریقے سے بعض اور ایک دوسری تفسیر میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور شرک کی، توحید اور شرک کی مثال دی ہے. ایمان اگر انسان کے پاس ہے تو وہ بالکل آسمان کی طرح ہے، محفوظ رہے گا. وہ آسمان میں چیزیں محفوظ رہتی ہیں، آسمان ان کو اٹھائے ہوئے ہے، چیزوں کو گرنے نہیں دیتا ہے. تو ویسے ایمان والا انسان محفوظ زندگی گزارتا ہے، اس کو تحفظ ملتا ہے اللہ کی جانب سے. اور جو انسان ایمان کو چھوڑ دیتا ہے، شرک کو اپناتا ہے، تو گویا کہ اس کی حالت ایسی ہے جو آسمان سے گر جائے. آفتیں بلائیں سے وہ جو ہے بچ نہیں سکتا ہے. آفتوں اور بلاؤں سے وہ بچ نہیں سکتا ہے. جیسا کہ پرندے جو ہے اگر انسان اوپر سے گر جائے تو پرندے اس کے ٹکڑے کر دیتے ہیں، تو ویسے ہی انسان جو ہے آفتوں عذابوں سے، اللہ کے عقابوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں پائے گا اگر وہ شرک کی زندگی گزارے گا. اسی لیے مشرک جب ایمان کو چھوڑ دیتا ہے تو ہر طریقے سے شیطانوں کا حملہ اس پر ہوتا ہے اور شیطان اس کے دنیا اور آخرت کو برباد کر دیتے ہیں. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دے کر بیان کیا ہے کہ شرک سے اپنے آپ کو ہم بچائیں. یہ مثال اس لیے بیان کی گئی ہے تاکہ میں اور آپ اپنے آپ کو شرک سے بچائیں اور توحید کی زندگی گزاریں، کیونکہ توحید ہی میں فائدہ ہے، کامل فائدہ ہے. اس میں سربلندی ہے، اس میں عزت ہے، اس میں تحفظ ہے. اللہ کی جانب سے حفاظت انسان کے لیے ہوتی ہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی. اور جہاں توحید چھوڑ دی جائے گی، شرک کیا جائے گا، ایسی صورت میں انسان کے لیے سوائے بربادی کے دنیا بھی اس کی چلی جائے گی، برباد ہو جائے گی. قبر کی زندگی میں بھی اس کو نقصان ہوگا مرنے کے بعد، اور قیامت کے دن اس کے لیے جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے اور جہنم میں اس کو داخل کیا جائے گا. تو دیکھیے، غور کیجئے قرآن اس مثال پر اور اپنے آپ کو ہم شرک سے بچائیں. اللہ سے دعا کریں اللہ توحید جیسی عظیم نعمت پر باقی رکھے اور توحید کے ساتھ دنیا میں ہمارا خاتمہ ہو، شرک جیسے خبیث عمل سے ہماری زندگیاں بچی رہیں اور مشرکوں سے ہم دور رہیں اور شرک سے ہمیشہ ہماری زندگی محفوظ رہے. بہت بڑی خطرناک چیز ہے یہ، اس سے بچنا چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اسی لیے کہا گیا اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا عالم واستغفرک لما لا اعلم. اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں جان بوجھ کر شرک کروں، اور اگر انجانے میں غلطی سے ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں میری تو اس کو بخشش کر دے. واستغفرک لما لا اعلم، استغفار طلب کیا، اللہ سے مغفرت مانگی، کیونکہ شرک سے انسان اگر توبہ نہ کر لے، مر جاوے، تو پھر بربادی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ چونکہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے، ہم اپنی بات کو روکتے ہیں. آخر میں کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. کل انشاءاللہ ایک زبردست مثال آ رہی ہے قرآن مجید کی جو بہت ہی زبردست ہے. ہر مثال زبردست ہے، اور کل بھی قرآن ایک آیت لے کر ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.